رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کریم مالک و خالق، اس فاتحہ کا اجر و ثواب ان تمام صاحبان جنہوں نے اس ادارے میں جس انداز سے بھی حصہ ڈالا اور آج وہ دنیا میں باقی نہیں ہیں، ان کے ارواح کو اصال فرما، یا جن احباب نے حصہ ڈالا اور وہ زندہ ہیں، کریم اللہ ان کے مرحومین کو اس کا اجر و ثواب اصال فرما۔ مالک و خالق، ابتدا میں اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرما۔ شیخ جعفر علی یعصوبی صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی اس ادارے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی طلاب اس ادارے میں علم حاصل کر رہے ہیں، میرے اللہ انہیں اپنے ارادوں میں کامیابیوں کا مرانیہ عطا فرما، اور قوم کا یہ قیمتی سرمایہ کریم اللہ ان کا جتنے بھی ہدف ہیں ان میں کامیابیوں کا مرانیہ عطا فرما۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد، اللہ صلی علی وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قالت حبب الی من دنیاکم ثلاثہ، النظر فی وجہ رسول اللہ و تلاوت کتاب اللہ و انفاق فی سبیل اللہ، بآواز بلند صلوات۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آغاز مجلس اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے طالب علموں کے سامنے پڑھنا۔ دو مسائل ہوتے ہیں، ایک تو انہیں داد دینے کی عادت کو نہیں ہوتی۔ خطیب کی غذا جو ہے وہ داد ہوتی ہے، جب تک نیچے سے داد نہ آئے پڑھنے والا پڑھتا ہی نہیں۔ نعرے صلوات کی ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی۔ چلو ہمارے عزیز ساجد صاحب آ گئے، یہ کثر تو یہ پوری کر لیتے ہیں، انہیں آتی ہے، وہ ماشاءاللہ کریں گے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے کہا جی بس آپ نے حاضری دینی ہے، اور میری حاضری ہی بنتی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے خوبصورت اس وقت ادارہ نظر آ رہا ہے، یہ اس بندہ ناچیز کو سعادت ملی کہ اس کی بنیادیں میں نے اس سرزمین پہ رکھی۔ یہ میرے والد بزرگوار کا حصہ جو میرے حصے میں آیا، یہ سعادت خوش نصیبی اس عنوان سے مجھے نصیب ہوئی۔ اور میں
شکر گزار ہوں، اور جب اور جس جگہ پہ بھی بیٹھتا ہوں شیخ جعفر علی یسوعی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت ہاتھ اس امانت کو سنبھالنے کے لیے ملے۔ اور آج یہ جو بزم میرے سامنے سجی ہے یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، آغا سروری صاحب کا اور شیخ جعفر علی یسوعی صاحب کا، ورنہ میں تو پردیسی آدمی ہوں۔ کبھی کبھی یہاں اپنے وطن میں آنے کا موقع اور سعادت ملتی ہے۔ میں نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اللہ کا ایک مقدس فرمان آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا، جس میں سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کی دنیا میں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند آئی ہیں۔ اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ پسند کس ہستی کی ہے، اس لیے کہ ہر بندے کی شخصیت سے ان چیزوں کی ویلیو کا پتہ لگتا ہے، چونکہ شخصیت ہے سیدہ طاہرہ کی۔ آپ کی جب رخصتی ہوئی اور آپ امیر المومنین کے گھر میں تشریف لائیں تو کچھ مدینہ کی خواتین آپ کو ملنے کے لیے آئیں، اور ایک عجب سا جملہ بی بی سے کہا کہ سیدہ سمجھ نہیں آتی تیرے بابا نے کیا فیصلہ کیا ہے تیرے حق میں، کہ ماں ملکۃ العرب، باپ سلطان الانبیاء، اور شادی اس سے کر دی جس کے گھر میں کبھی پکتا ہے اور کبھی فاقہ ہوتا ہے۔ دوستو وہ جو ہمارے خطیب سناتے ہیں نا وہ علی اور ہے، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ علی اور ہے۔ کیا فیصلہ کیا تیرے بابا نے؟ کچھ لحظے کے بعد بابا گھر میں آئے تو بی بی کو ملول دیکھا، پوچھا میری بطول بیٹا کیا سبب ہے، تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کہا بابا مدینے کی کچھ خواتین آئی تھیں، ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جس سے مجھے پریشانی لگی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ اپنی عظمت کو سلام کر، جب قبر میں تو جائے گی نا، قبر میں تو جائے گی تو تیری قبر میں بھی 2 فرشتے آئیں گے، یعنی نبیوں اور اماموں کی قبور میں بھی اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور جب تجھ سے سوال کریں گا نا من نبیوں کا تو تو جواب دے گی میرا بابا۔ کیا جواب دے گی؟ من نبیوں کا تو تو کیا جواب دے گی؟ میرا بابا میرا نبی۔ اور جب تجھ سے پوچھا جائے نا من اماموں کا تو فخر سے کہے گی میرا شوہر علی ابن ابی طالب میرا امام ہے۔ یہ عظمت، یہ رتبہ ہے امام المتقین کا۔ اے سیدہ طاہرہ مدینے والی خواتین کو کیا پتا کہ علی کیا ہے۔ اسی معصمہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی اس کائنات میں 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور ان میں سے پہلی ہے النظر فی وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کے مقدس چہرے کی زیارت کرنا سیدہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ عام چہرہ نہیں ہے، خود خالق نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اے میرا حبیب اپنی تعارف کے لیے، اپنے پہچان کے لیے جس ہستی کو میں نے خلق کیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اے ساڈے والے اے نبی پاک دا ذکر کرنا بھی ساڈی قوم نو تھوڑا جہا عجیب ہی لگتا ہے۔ نبی پاک دا تذکرہ کیتا جائے تو ایویں لگتا ہے کسے سنیاں دے کسے رہبر دا تذکرہ کیتا جا رہا ہو۔ اللہ کے بندو خدا بیشیوں کا ہے
اور نبی بھی شیعوں کا ہے، نہ نبی کسی اور کا ہے نہ خدا کسی اور کا ہے، خدا بھی اسی کا جس کا علی ہے، نبی بھی اسی کا جس کا علی ہے۔ لہٰذا اس ذکر پہ پریشان نہ کیا کرو، مصطفیٰ ہمارا ہے، قبضہ نہ دو لوگ۔ مجھے عادت ہے میں درمیان میں یہ چبھتی باتیں کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں خطیب تو ہوں نہیں، وہ مجلسی جیسے خطیب ہوتے ہیں۔ تو کہا اپنے تعارف کے لیے میں نے جس ہستی کو خلق کیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں مدرسۃ و صادقین میں بیٹھ کر، جسے اللہ نے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا ہوگا، اللہ نے کیسا بنایا ہوگا؟ کیسا بنایا ہوگا اللہ نے؟ اسی لیے کہا میرا حبیب میں تجھے عام بنا کے نہیں بھیجوں گا، میں تجھے یاسین بنا کے بھیجوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے، وہ پھر سانوں بھی سنیا والا کام کرنا پینا ہے نا جی۔ میرا حبیب میں تجھے عام بنا کے نہیں بھیجوں گا، میں تجھے یاسین بنا کے بھیجوں گا۔ میرا حبیب میں تجھے عام بنا کے نہیں بھیجوں گا، میں تجھے حامیم بنا کے بھیجوں گا۔ میرا حبیب میں تجھے مدثر بنا کے بھیجوں گا۔ میرا حبیب میں تجھے مزمل بنا کے بھیجوں گا، بلکہ کہا میرا حبیب میں تجھے اتنا کامل اور اکمل بنا کے بھیجوں گا، یہ مکہ کے بدو دیکھتے تجھ کو جائیں گے، مانتے مجھ کو جائیں گے، ہم بنا کے نہیں بھیجوں گا۔ اتنی عظیم ہستی بنائی کہ اللہ نے اس کے لیے جو نام انتخاب کیا اسے نام محمد کہتے ہیں۔ جب سرکار عبد المطلب کے لبوں سے سیدہ آمنہ نے یہ نام سنا نا، یہ نام کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، تعجب سے کہتی ہیں ہے سردار مکہ، اس سے پہلے میں نے عربوں میں یہ نام کسی کا سنا نہیں ہے۔ جبریل آیا، خالق فرماتا ہے میں نے اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہوتا تو نام محمد ہوتا۔ یہ بنانے میں بھی بے مثال ہے۔ ابھی مولوی کھلدا پیاسی تو دوجا مولوی آ گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ، ماشاء اللہ جی۔ نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے مقابل میں اللہ نے جو اپنے لیے نام منتخب کیا اسے کہتے ہیں محمود۔ محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، میں اب جلدی کروں، محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ خالق پھر چاہیے تو یہ تھا تیرا نام محمد ہوتا۔ کائنات میں تعریفیں تو تیری ہیں، سامان پہ تعریفیں تیری، زمین پہ تعریفیں تیری، انسان قصیدے پڑھیں تیری، جن تعریفیں کرے تیری، ملائکہ قصیدے پڑھیں تیرے، حرمان اور غلمان قصیدے پڑھے تیرے۔ چاہیے تو یہ تھا تیرا نام محمد ہوتا، تیرے محبوب کا نام محمود ہوتا۔ آواز قدرت کرپالوی، جس کی پوری کائنات تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، جس کی محمود تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی پوری کائنات تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ دوسری چیز بی بی فرماتی ہیں جو مجھے پسند ہے وہ ہے تلاوت و کتاب اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ یہ بات میں کہہ کے اجازت چاہوں، یہی وہ پہلے فضائل کا جملہ تھا، یہ میرا مصحب ہے کہ ایک سکول میں لائبریری بنی، میرے بچوں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی سکول میں لائبریری بنی، ٹیچر نے کہا میرے بچوں لائبریری بن گئی ہے، وہ کتابیں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں اور پڑھی نہیں جاتی، بیٹا وہ کتابیں کل لے کے آنا، لائبریری میں رکھ دیں گے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے دن بچے آئے، استاد نے پوچھا ہاں بچوں کتابیں لے آؤ؟ جی استاد محترم لے آئے ہوں۔ اچھا بیٹے کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کون سی کتاب لے کے آئے ہو؟ جی قرآن مجید لے کے آئے ہوں۔
اچھا بیٹے تم کھڑے ہو، کون سی کتاب لے کے آؤ؟ جو قرآن مجید لے کے آیا ہوں۔ جس کو استاد نے اٹھایا اور پوچھا کون سی کتاب لے کے آیا ہے، اس نے کہا جی قرآن لے کے آیا ہوں۔ تو ایک بچے نے کہا استاد بزرگوار آپ نے نہیں کہا تھا وہ کتابیں گھر سے لے کے آنا جو تمہارے گھروں میں پڑھی نہیں جاتی؟ استاد بزرگوار ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارے گھروں میں ذرا بولو، ہمارے گھروں میں نہیں، ذرا اونچا بولو نا، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ گھر کس کے ہیں؟ گھر ہوں علی والوں کے اور اس میں تلاوت قرآن نہ ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں شیعوں یہ قرآن شیعوں کی کتاب ہے، شیعوں کی۔ کیا میں نے کہا ہے قرآن کس کی کتاب ہے؟ ذرا اونچا بولے نا یار، یہ کس کی کتاب ہے؟ میں نے ایسے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ جس قوم مذہب اور مسلک کی امام علی ہے انہی کی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ زمانے نے نہیں پڑھنی، علی والوں نے پڑھنی۔ زمانہ پڑھے یا نہ پڑھے، آسمان کے ملائکہ بڑے تعجب سے زمین پہ دیکھتے ہیں، بڑے تعجب سے۔ کیا نظر آتا ہے؟ کوئی ستارہ یہاں، کوئی روشنی وہاں، کوئی روشنی وہاں۔ ملائکہ پوچھتے ہیں اللہ تو نے زمین پہ ستارے بنائے ہیں؟ کہا نہیں میں نے ستارے تو نہیں بنائے۔ خالقہ پھر یہ زمین پہ روشنی کیسی ہے؟ کہا یہ گھر ہیں علی والوں کے جس میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ یہ گھر ہیں علی والوں کے جس میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ ہر گھر تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے منور نہیں ہوتا، وہ گھر منور ہوتا ہے جس مومن کی زبان پہ تلاوت قرآن ہو اور من میں علی ابن ابی طالب ہو۔ علی والو ولائے علی بھی رکھو، محبت علی بھی رکھو، اور علی کے ساتھی کو اکیلا نہ چھوڑو۔ یہ جو دعویٰ کہتے ہو مولا آ جائیں ہم یہ کر دیں گے، مولا آ جائیں، تو مولا پردہ غیب میں کہتے ہیں میں تو اللہ کی مصلحت کی وجہ سے غیب ہوں۔ میرا دوست جو تمہارے سامنے موجود ہے تمہارا اس سے کیا سلوک ہے؟ تم کہتے ہو امام کی باتیں سنیں، یہ جو تمہارے سامنے قرآن مجید ہے یہ امام کی باتیں نہیں بلکہ اس کی باتیں ہیں جو امام بنانے والا ہے۔ اللہ کی باتیں سنو، ان پہ غور کرو، آپ تو لاب ہیں، آپ تو لاب۔ شیعہ نے علی ابن ابی طالب، میں مدرسے میں بیٹھا ہوں، اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ ہماری قوم قرآن سے دور ہے۔ جس قوم نے انقلاب پیدا کیا نا، آج زمانے میں دیکھ رہے ہیں جو قوم ایڈیل بنی ہوئی ہے، خدا کی قسم وہ صرف اس میدان کی ایڈیل نہیں ہے، وہ قرآن کے میدان کی بھی ایڈیل ہے۔ کتنے بین الاقوامی مقابلوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تمام دنیا کے قراء وہاں تشریف لاتے تھے، لیکن ہر میدان میں جو قاری کامیاب ٹھہرا وہ ایران کا قاری تھا۔ اس قوم کا قاری اس ملک میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ کے جا رہا تھا، جو سمجھتے تھے، جو عقیدہ رکھتے تھے شیعوں کو قرآن نہیں آتا۔ یہ وہ قرآن اور علی کی ولا ہے جو آج اس قوم کو میدان میں ایسے لے کے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ قوم موت سے کیسے ڈرے جو علی کو امام مانتی ہو، مرکز کربلا کو مانتی ہو۔ وہ علی اس نعرے کو جانتی نہیں ہے کہ علی کا یہ نعرہ ہے کہ ابو طالب کے لال کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ علی موت پہ جا پڑتا ہے یا موت علی پہ آ پڑتی ہے۔ اس قوم کو نہ کوئی ڈرا سکتا ہے، اس قوم کو نہ کوئی جھکا سکتا ہے۔ اگر وہ قوم قرآن اور علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے پورے زمانے کو چیلنج کر سکتی ہے تو پھر آپ بھی ان دو تویزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لو، کم از کم آپ کو پاکستان میں کسی قوم کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جزاک